अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम दूसरा रुख के साथ मैं हूं शफीकुर रहमान। नाज़रीन, आपको याद होगा पिछले प्रोग्राम में हमने डिस्कस किया था पाकिस्तान की सियासी सूरत-ए-हाल के अंदर की तब्दीली के लिए दो शख्सियात बहुत अहम हैं जो इस वक्त नजर आ रही हैं। उसमें इमरान खान थे, उनका रोल हमने डिस्कस किया, और दूसरी शख्सियत डॉक्टर ताहिरुल कादरी। जब इन शख्सियत को हमने डिस्कस किया डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब को, तो हमने अपनी रिसर्च टीम को इस काम पर लगाया कि उन पर बहुत सारे इतराजात किए जा रहे हैं। उन इतराजात की हकीकत क्या है, उस पर हमने थोड़ा सा काम करने की कोशिश की कि डॉक्टर साहब जो इस कौम को निजात दिलाना चाहते हैं, इस निजाम के साथ, इस निजाम से निजात दिलाना चाहते हैं और पाकिस्तान के अंदर एक रियल चेंज की बात कर रहे हैं और अवाम उनकी बात पर लब्बैक भी कह रही है और निकलते हुए नजर भी आ रहे हैं, मगर क्या वजह है कि उन पर इतने इतराजात किए जा रहे हैं और उसमें कौन से ऐसे इतराजात हैं। हमने सिर्फ इसको एनालिसिस करने की कोशिश की और अगले चंद प्रोग्राम्स में हम उन एनालिसिस उसका करेंगे और उन इतराजात को डिस्कस करेंगे। और हमारी रिसर्च टीम ने ये इतराजात की बहुत तवील लिस्ट है जो हमारे पास उस मौजूद है और इस पर हम डिस्कस करेंगे प्रोफेसर दानिश मलिक साहब के साथ कि वो क्या इतराजात है, उनकी हकीकत क्या है। दानिश साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद। और हम डिस्कस, जैसा कि आपने सुना कि मैंने बात की कि डॉक्टर साहब की शख्सियत के हवाले से बेशुमार इतराजात किए जाते हैं और ये जैसे मैं आपको बता रहा था ये अच्छे खासे लिस्ट है और ज़ाहिर ये प्रोग्राम में कवर नहीं हो सकती, इस पर हम बात करेंगे। मगर मैं इन सबसे पहले, इन इतराजात से पहले मैं एक बात कि ये डॉक्टर ताहिरुल कादरी क्यों इतने इतराजात, यानी मैंने इसको स्टडी कर रहा था, देख रहा था कि उसमें उनके एजेंडे पर तो बहुत कम इतराजात हमें नजर आते हैं मगर उनकी जात पर बेशुमार इतराजात हैं। तो क्या वजह है? यानी इसमें मीडिया बहुत बड़ा, यानी एक तो होता पॉलिटिशियन की बात करना, मजहबी तबके की बात करना, मगर जो हमें नजर आता है मीडिया का एक बहुत बड़ा हिस्सा भी लगता है कि शायद उनके खिलाफ है। क्यों ऐसा फील हो, यानी ऐसा फील हो रहा है, इस लिस्ट के बाद हमें लग रहा है कि ऐसा है। दुरुस्त बात है, ये मैंने पेपर देखा है, अच्छी वर्किंग की है आपकी टीम ने। बात ये कि ये अगर स्टैंडर्ड है, जिन नजरों के साथ, जिन एनकों के साथ और जिस लेंस के साथ कादरी साहब को देखा जा रहा है, ये जो लोग एतराज कर रहे हैं वही लेंस अपने जो उनके चाहने वाले हैं, जिनके वो चाहने वाले हैं, जिन पर वो वारफ्ता हैं और वारे वारे जाते हैं, ये जरा लेंस उन पर भी लगा के देखें। उनके लिए तो उनकी चश्मे भी बदल जाती हैं, एनके भी बदल जाती हैं, नजरिया पूरा का पूरा बदल जाता है जी। कादरी साहब के लिए ये जितना इन्होंने हार्ड एंड फास्ट और बड़ी बीनी के साथ चीजों को डिस्कस किया है, मैंने बड़े इंटरेस्टिंग इतराज़ात देखे कि जी उनकी टोपी की कीमत भी लोगों ने तयन किया हुआ है, उनके चश्मे की कीमत का तयन किया हुआ है। और तो ये जो मियां साहब ने जब हरफ लिया, नवाज शरीफ साहब ने, इनकी वेस्ट कोट कौन नहीं जानता कितने की आई थी। ये सदर पाकिस्तान ममनून हुसैन साहब, कौम तो उनकी ममनून नहीं है, बहरहाल वो किसी के ममनून है जी। उनके जो तस्वीरों का जो खर्चा है किसको नहीं पता। बिल्कुल सही बात। मीडिया अंधा है, हमें पता है कौन लोग हैं, सबको पता है, लेकिन वो किसी को नजर नहीं आ रहा। कादरी साहब की टोपी का अच्छा कोई शख्स जेन्युइन इंफॉर्मेशन दे सकता है कि वाकई ये जितनी ये कहा गया, बड़े अफसोस की बात है, कोई जेन्युइन सोर्स कह सकता है कि ये इतने की है। ऐसे ही मुंह में जो आया कह दिया, वो शरीफ आदमी है, चूंकि वो रिवर्ट नहीं करता, कभी किसी को रिप्लाई नहीं करता, चुप करके अपनी धुन में जा रहा है। और ये मैं कहता हूँ फकीरों का काम यही होता है, कुत्ते भौंक रहे होते हैं, वो जा रहा होता है। अगर वो हर कुत्ते को जवाब देना शुरू कर दिया तो अपनी मंजिल पर नहीं पहुंच सकता जी। अच्छा, अब दुख की बात यह कि जो जिन लोगों के बारे में लोगों की बड़ी पॉजिटिव राय है, ऐसी शख्सियात भी मैं, क्योंकि हम नाम किसी का डिस्कस नहीं करेंगे, मगर मेरे पास ये नहीं, हमारी टीम की एक बड़ी खूबी है कि इसमें ये बाय नेम है, शख्सियात के नाम तक मौजूद हैं इसमें कि जिन लोगों ने इतराज़ात किए हैं। तो वो नाम पढ़ के बड़ी हैरत होती है कि वो बड़े एजुकेटेड लोग हैं, माशरे की माइंड मेकिंग करने वाले लोग हैं, लोगों की जो रायमा हमवार करने के लिए लोग उनके कलम का सहारा लेते हैं, उनके प्रोग्राम्स को देखते हैं, उनकी बात सुनते हैं लोग। तो मगर उनका जब ये पढ़ते हैं तो दुख होता है कि उन्होंने भी बड़ी सतही सी बात कर दी। किसी शख्सियत के बारे में बात करना हो पॉसिबल है, देखें कोई शख्स भी यहाँ पर, हम ये नहीं कह सकते कि जी हम डॉक्टर साहब के बारे में जब बात करें, बिल्कुल जी वो 100% भी पॉसिबल ही नहीं किसी खामी का होना। हो सकता है कोई चीज हो, मगर उसको करने से पहले, किसी भी बात को करने से पहले उसकी तहकीक कर लेनी चाहिए कि वाकई है या नहीं है, या सुनी सुनाई बात पर एक माहौल, प्रोपेगेंडा का एक एनवायरनमेंट क्रिएट कर देना। देखिए, इसमें जिन लोगों की तरफ आपका इशारा है, ये बात वाकई अफसोस की बात है, मगर जिस इदारे में वो काम कर रहे हैं उस इदारे की अपनी एक पॉलिसी है, उसका कई जगहों से फाइनेंशियल बेनिफिट्स हैं। अब जब इदारे की कोई पॉलिसी होती है तो उसमें डॉक्टर साहब ही क्यों हो, कोई भी हो, आपको पता है सर्टेन इदारे हैं, जब उनको पेमेंट्स होती हैं तो वो हमारे कौमी इदारों के खिलाफ भी बात करते हैं।
تو وہ تو ڈیپینڈ کرتا ہے والیوم آف پیمنٹ پہ، جتنی پیمنٹ ہوگی اسی حساب سے اسی ہوگی. حساب تو وہ جاب کر رہے ہیں، جو جن دوستوں کی طرف آپ کا اشارہ ہے وہ جاب کر رہے ہیں. اب کئی دفعہ اسلام کا نام لے کے یا مذہب کا سہارا لے کے کرتے ہیں، تو میں نے بتا دیا وہ ادارے کی پالیسی ہے. اچھا، ایک جو بڑی اس میں ایک بات میں نے دیکھا، اب ڈاکٹر صاحب کی منہاج القرآن کے نام سے ان کی جو تحریک ہے وہ پاکستان بھر میں، یعنی میں اس کو جب دیکھا 80 سے وہ کام کر رہے ہیں، اور اس وقت دنیا کے 90 سے زیادہ کنٹریز میں ان کا نیٹ ورک موجود ہے، بکس موجود ہیں، لیکچرز موجود ہیں، یعنی بے شمار، اور خود بھی ڈاکٹر صاحب کے انٹرویوز میں ساری باتوں کو بتا چکے ہیں. مگر ایک بڑا عجیب و غریب اعتراض کیا گیا کہ یہ ڈاکٹر صاحب کا جو سارا اسلام کا جو کام ہے، جو اسلام وہ کر رہے ہیں، وہ ویسٹ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. یہ اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہ یہ بات میں کہوں گا تکلیف دہ ہوگی، یہ کڑوی بات ہے. یہ کب سے ٹھیکہ لے لیا مسلمانوں نے قرآن مجید کا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے لیے نہیں آئے، وہ عالم انسانیت کے لیے آئے، وہ رحمت للعالمین ہے. یہ کہنا کہ وہ ہمارے رسول ہے، یہ قرآن ہماری کتاب ہے، یہ ہم اپنی پروڈکٹ کو ہماری نہیں ہے بھائی، وہ انسانیت کی ہے. اگر ویسٹ پر کام کرنا ہے، ان کی کنفیوژنس کو دور کرنا ہے، اس کے اوپر ورکنگ کرنی ہے، تو اس لسٹ میں ہمارے بڑے بڑے بزرگ ہیں جو نہیں بچ پائیں گے. شیخ احمد دیدات ہے، بڑے ایک بڑی رسپیکٹفل وہ پرسنالٹی ہیں، انہوں نے سارا کا سارا جو ہے وہ اسی پر کام کیا. اب کیا کہیں گے وہ کہ وہ مغرب کو خوش کرنے کے لیے کام کرتے ہیں؟ کتنے ہمارے اسکالرز ہیں یہ کمپیریزن. اب ڈاکٹر صاحب جو ہیں وہ انہوں نے وہاں پہ کام کیا اور اس میں پاکستانی کمیونٹی کے لیے سینٹرز کھولے، اسلامک سینٹرز کھولے. اب کیا چاہتے ہیں کہ یہ شلوار قمیض جو ہم پہنتے ہیں یہ یورپ، امریکہ اور برطانیہ کو بھی پہنا دیں، یہ اسلام ہے. کیا چاہتے ہیں کہ یہ جو سو کالڈ گیٹ اپ ہے ان کا، وہ گیٹ اپ جو ہے وہاں پہ امریکہ، برطانیہ اور یورپ میں ساروں کو پہنا دو، یہ اسلام کی خدمت ہے. دیکھیں، اسلام کسی لباس کے ساتھ کوئی اس کا ریلیشن شپ نہیں ہے، اسلام کا کسی علاقے کے ساتھ ریلیشن شپ نہیں ہے. اسلام ہما گیر ہے، ہما وقت ہے، نہ اس کو کسی زمانے کے ساتھ کوئی کہہ دے، نہ اس کی کسی وقت کے ساتھ کہہ دے. یہ جو شخص بول رہے ہیں وہ ایک خاص زمانے کے ہیں، یہ آج مٹی کے اوپر ہیں، کل مٹی کے نیچے چلے جائیں گے. کوئی ان کو کوئی سینسیبل رائٹر لکھنا بھی گوارا نہیں کرے گا کہ کسی نے یہ اعتراض کیا تھا. اس پہ ہم کچھ اور بھی کام اس پہ کر رہے ہیں کہ یہ جیسے اس طرح کے اعتراضات ہیں. اب ڈاکٹر صاحب کی بکس ہیں، کوئی کسی سے ڈھکی چھپی نہیں، پوری دنیا میں اویلیبل ہے، اور 1000 کے قریب تقریباً بکس ہیں، اور اس میں جو پرنٹڈ موجود ہے مارکیٹ کے اندر، تو ان کے ٹاپک سے بھی اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کس سبجیکٹ پہ کام کر رہے ہیں، کن لائنز پہ انہوں نے ریسرچ کی ہے. ہم اپنے ناظرین کے لیے بھی وہ بکس پریزنٹ بھی کریں گے کہ اندازہ ہو کہ وہ ان کا ویژن کیا ہے، وہ کس طرح کام کر رہے ہیں اس پر. میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں. آپ نا یہ چھوٹا کسی بچے کی انگلی کو نا باندھ دے، فنگر کو باندھ دے، ٹائی کر دیں اس کو، اور اس کو 1 سال نہ کھولے، باقی جسم گرو کر جائے گا، وہ انگلی ویسی کی ویسی رہے گی. یہ ہمارے علماء، سو کا علماء، مولویوں کا دماغ ہے جو وہاں سکڑا ہوا ہے، ایک کنویں کے اندر بند ہے، اس سے باہر نکلنا نہیں چاہتے، اور ان کی داستان تک نہیں ہوگی داستان. یہ ان کو اپنے محلے اور گلی کے بعد جانتا کون ہے؟ اپنے ساتھ جتنے مرضی فلاں مفتی صاحب، فلاں علامہ صاحب، صاحبزادہ صاحب، فلانا فلانا، جتنے مرضی ٹائٹل لگانے، اس سے قد کاٹ نہیں بڑھتے. دلیل کے ساتھ بات کریں. ڈاکٹر طاہر القادری کے ساتھ دینی معاملے میں، مذہبی معاملے میں پیر کرم شاہ صاحب علیہ رحمہ، ان کے پاس کوئی شخص گیا، جی قادری صاحب نے یہ کہا ہے، انہوں نے کہا دیکھیں قادری صاحب دلیل کی زبان سے بات کرتے ہیں، اگر آپ لوگوں کے پاس دلیل ہے تو اس شخص سے بات کریں. دلیل ہے کوئی نہیں تو واٹ آئی سے، بارکنگ ڈاگز نیور بائٹ. صحیح. اچھا، ایک بڑا ان پہ ہوتا ہے کہ جی یہ تو آپ سب کو اپنی طرف بلاتے ہیں. ڈاکٹر صاحب کے میسج کے اندر ایک بات ہے کہ وہ کسی خاص مکتب فکر کا میسج نہیں ہے کہ جی فلاں صرف یہ مکتب فکر کے لوگ ہمارے ساتھ چل سکتے ہیں، تمام مکاتب فکر کو وہ لے کر چل رہے ہیں. اب اس پر بھی بعض جو ڈاکٹر صاحب جس مسئلے سے خود تعلق رکھتے ہیں اسی مسئلے کے لوگوں کا زیادہ اعتراض ہے کہ جی ہم تو ان کو، یعنی وہ ان کو مسلمان ہی نہیں سمجھتے، وہ ہر ایک کے ہاتھ میں. اقبال کہتے ہیں نا، زاہد تنگ نظر نے مجھے کافر جانا، کافر سمجھتا ہے کہ مسلمان ہوں میں. یہ تو المیہ ہے، یہ آج کی بات تھوڑی ہے. صحیح. یہ دور میں کون سے اسکالر ایسے ہیں جو وائزین سے دیکھیں، دین ملا فی سبیل اللہ فساد، اقبال کہہ رہے ہیں. صحیح. تو یہ اس کا مطلب ہے کہ علماء کرام کو کس چیز کا خطرہ ہے ڈاکٹر صاحب سے؟ دیکھیں آپ، میں تو اس پر بڑا شدید اعتراض ہے اپنی نجی مجالس میں. یہ جو اس طرح کے لوگ ہیں، تنگ نظر لوگ جو ہیں، اسلام کہتا ہے تفرقہ نہ پھیلاؤ. جی. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، قرآن کا یہ حکم ہے، اکٹھے رہو، یہ حکم دیا. اور اس پر بھی تسلی نہیں ہوئی، وَلَا تَفَرَّقُوا دوبارہ تاکید کی، ٹکڑے ٹکڑے نہ ہونا. اب آپ نے کسی بھی عالم دین کو چیک کرنا ہے، کیا اس کی کاوش مسلمانوں کو ٹکڑے کرنے پر ہے یا جوڑنے پر ہے؟
अगर तो वो टुकड़े करने पर मेहनत कर रहा है तो वो जाहिर आलिम दीन नहीं है, वो उलमा सू है जिसका अहादीस के अंदर तज़किरा आया है। फितना, जमीन पर फसाद फैलाना, लोगों को देखिए बगैर तहकीक के बात आगे चला देना, और झूठे के लिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, झूठे के लिए ये बात काफी एक सुनी सुनाई बात आता है, कोई तहकीक करने को, कोई जाके पूछने को तैयार नहीं है कि हज़रत साहब ये बात दुरुस्त है क्या नहीं, कोई उनके लिटरेचर को पढ़ने को तैयार नहीं, कोई उनके, मैं जानता हूं उन लोगों को जो कहते हैं कादरी साहब की कैसेट ना सुनना वरना तेरा दिन खराब हो जाएगा। डरते इतना है कि उनको सुनना नहीं है, उनको पढ़ना नहीं है, और सुनेंगे नहीं किसी शख्स को, आप पढ़ेंगे नहीं, आप उसको, आप उसके बारे में राय कायम कर रहे हैं। कितने जुल्म की बात है, कितनी ज्यादती की बात है। मैंने आपको पढ़ा ही नहीं, मैं आपको मिला ही नहीं, मैं मिलना भी नहीं चाहता। मुझे किसी शख्स ने कहा जी शफीक साहब ऐसे हैं, और मैं उसके ऊपर बागाबाज करना शुरू कर दिया, और जगह जगह पर बैठ के मैं बात किए जा रहा हूँ, और नाम क्या है, मैं फलां हजरत साहब हूँ, फलां ये जुल्म है। और इस्तेमाल भी उसके लिए मेंबर रसूल को किया जाता है, और मस्जिद के अंदर बैठ के कोई सारी बातें करते हैं। 4 लोग जो उनकी बात सुनते हैं वही उनके ख्यालात के जदीद ज़हन, कोई भी उनकी बात नहीं मानता। अच्छा, एक और बड़ा एतराज है, टाइम तो ब्रेक का होने वाला है, अभी आपने मजहबी हवाले से क्योंकि बात स्टार्ट हो गई, तो महफिल समा यानी डॉक्टर साहब के यहाँ मीनार खान में महफिल समा होती है, तो उसमें बड़ा एक एतराज सामने आता है कि जी वहाँ डांस होता है और जो लोगों को ये करवाया जाता है, और ये कौन सी शरीयत है और ये कहाँ होता है, और ये एतराज करने वाला कोई एक तबका नहीं है, यानी इनमें वो लोग भी शामिल हैं जो खुद महफिल समा के कायल हैं। तो यहाँ भी मुझे कोई पर्सनल इख्तिलाफ है, या आप क्या समझते हैं कि किस तरह है? अगर हम इसको अच्छा, इसमें एक सॉरी वजाहत कर दीजिएगा, हम ब्रेक के बाद इसको कंटिन्यू करेंगे इसी सवाल से कि ये यानी हमारे सामीन की, नाज़रीन के लिए और सामीन के लिए वजाहत कर दीजिएगा कि इसकी शरई क्या हैसियत है, इस एंड पर भी हम बात कर लें, और ये डॉक्टर साहब के हवाले से जो इतराज किया था उस पर भी बात करते हैं। तो इस वक्त एक ब्रेक का वक्त है नाज़रीन, हम यहाँ ब्रेक लेते हैं और ये हम बात जारी रखेंगे, इसके बाद मिलते हैं ब्रेक के बाद। जी नाज़रीन, ब्रेक के बाद हाजिर हैं, और ब्रेक से पहले हम बात कर रहे थे डॉक्टर ताहिर कादरी साहब पर होने वाले इतराज़ात के हवाले से हम डिस्कशन कर रहे थे प्रोफेसर सलीम दानिश मलिक साहब से, और इसको को कंटिन्यू करेंगे। जी दानिश साहब, मैंने सवाल यही था ब्रेक से पहले कि महफिल समा और उसके हवाले से डॉक्टर साहब पर एक बड़ा इतराज किया जाता है और हर तबके की तरफ से, तो इसको आप किस तरह देखते हैं? बात महफिल समा में होने वाले रक्स, ये मसला ये है कि हम इसको, इस मामले को थोड़ा सा साइड पे रखते हैं कि ये कादरी साहब के सामने हुआ है या डॉक्टर कादरी साहब इस मामले में इन्वॉल्व हैं। हम इसको तारीखी तौर पर, शरई तौर पर अहादीस की किताब में देखते हैं, असहाब रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का रवैया और उनका अपना अमल देख लेते हैं, और कुतुब अहादीस के अंदर, तारीख की किताबों के अंदर अगर ये वाक़या कहीं मज़कूर है तो फिर कादरी साहब के बारे में नजरसानी करनी पड़ेगी इस मामले के अंदर, और अगर वहां पे इसकी गुंजाइश नहीं है और बिल्कुल भी नहीं है और तनकीद है और शदीद तनकीद है, तो फिर कादरी साहब को भी तनकीद का निशाना बनाया जाएगा। पहली बात तो ये है कि ये रक्स जो है महफिल सिमा के अंदर जो है वो कोई वाजिब या फर्ज नहीं है, ये बात है। और दूसरी बात ये कि वो कादरी साहब खुद कर भी नहीं रहे, वो सिलसिला कादरिया के साथ उनका वास्ता है, ताल्लुक है उनका, तो सिलसिला चिश्तिया का ये बेसिकली ये एक सेगमेंट है जो महफिल सिमा का है। अब तारीख इस्लामी के अंदर जो कुतुब अहादीस हैं उनके अंदर एक हदीस की किताब है जो इमाम अहमद बिन हम्बल की तहरीर करदा है, मसनद अहमद बिन हम्बल। उसके अंदर जो सैयदना अली रदी अल्लाह तआला अन्हु के जब वो औसाफ पर आते हैं और आपका जिक्र करते हैं, तो वो उसके अंदर एक हदीस मुबारक है, वो फरमाते हैं, खुद रावी हैं सैयदना अली रदी अल्लाह तआला, वो फरमाते हैं कि मैं सैयदना जाफर अपने भाई के साथ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में आया हुआ, तो वहां हजरत ज़ैद बिन हारिसा भी थे। तो उस वक्त सैयदना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जाफर को यह जुमला इरशाद फरमाया कि जाफर, तेरी तख्लीक और तेरा अखलाक मेरे जैसा है। इस पर हजरत जाफर इतने खुश हुए कि वो रक्स करने लग पड़े, और सैयदना अली फरमाते, फिर मुझे फरमाया कि अली तू मुझसे और मैं तुझसे हूं। तो इसके बाद मैं हजरत जाफर के पीछे पीछे मैंने भी रक्स करना शुरू कर दिया। ये इमाम अहमद बिन हम्बल की रिवायत है, और ये एक वाकया है। अब ये इमाम अहमद बिन हम्बल की इस रिवायत को आइमा ने कहा है कि इसकी इसनाद जो है वो बिल्कुल ठीक है, निकाल दें इसको। ताहिरुल कादरी को बुरा कहने के लिए बहुत बड़ी जसारत चाहिए, निकाल दें ये। और वाकया बताता हूं आपको। सैयदना अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह तआला अन्हु तबूक के मामले में सारा माल घर का लाके दिया। जब सारा माल लाके घर में दे दिया तो सैयदना जिब्राइल अमीन रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर होते हैं
اور عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے سلام آیا ہے، اور اللہ رب العزت پوچھتے ہیں کہ اے نبی اپنے صحابی سے پوچھئے یہ سارا کچھ لٹا کے وہ ہم سے راضی بھی ہے کہ نہیں ہے؟ جب سیدنا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے یہ بات سیدنا ابو بکر کو بتائی تو اس کے رد عمل میں سیدنا ابو بکر رقص میں آئے، وجد میں آئے، کتابوں نے لکھا ہے، احادیث کی کتابوں نے نکالے اس کو بھی باہر، طاہر القادری پر اعتراض کرنا ہے۔ ایک اور معاملہ، سیدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے در اقدس کے سامنے حبشیوں نے رقص کیا، تلواروں کے ساتھ وہ کھیلتے رہے، آپ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کو ساتھ لے کے باہر آئے، پیچھے کھڑا کیا، کہا عائشہ آؤ آپ کو حبشیوں کا رقص دکھاتا ہوں۔ وہ ان کا روایتی رقص تھا۔ اگر یہ حرام ہے تو نکالیں حدیث کی کتابوں سے، کریں جسارت، یہ ان کا اپنا ایمان ہے، اپنا اسلام ہے۔ ہم نے وہ اسلام لینا جو اللہ اور اس کے رسول نے دیا ہے، جو احادیث کی کتابوں میں آیا، جو صحابہ کا ہے۔ آج کے مولوی کو زیادہ سمجھ آ گئی ہے، بدقسمتی کی طاہر القادری پر اعتراض کرنا ہے، کوئی اور طریقہ سوچیں، یہ نہ کریں کہ کوئی ایسی بات کر لیں جس کے اوپر ہمارے اسلاف کے اوپر اعتراض آئے۔ بڑے صغیر میں کون سا ایسا گھرانہ ہے جس کے گھر میں کلمہ خواجہ معین الدین چشتی کے وسیلے کے بغیر آیا ہے؟ ہر طبقہ، کون سی برادری ہے جو برادری اسلام قبول نہیں کیا خواجہ معین الدین چشتی کے صدقے سے؟ وہ بانی ہے قوالی کے سب کانٹیننٹ میں، سما کے، رقص کے، یہ امیر خسرو کیا ہیں؟ تو طاہر القادری صاحب پر اعتراض کرنا ہے تو یہ سارے لوگوں کو ایک حساب میں کھڑا کریں۔ طاہر القادری کو نظر آ رہا ہے سر، یہ صرف اور صرف ذاتی جنگ ہے، ذاتی بغض ہے، اناد ہے، اور لوگ بیچارے سادہ ہیں، دین کے ساتھ ان کی دسترس نہیں ہے، جو اوریجنل بک سورسز ہیں وہاں تک ایکسیس نہیں ہے، اس کی وجہ سے لوگوں کو بیوقوف بنایا جا رہا ہے۔ یہ جو معاملہ ہے، قادری صاحب جو رقص کرواتے ہیں، ان کے لوگ قوالیوں میں کرتے ہیں جی، یہ آج ہوا ہے؟ پہلی دفعہ ہو رہا ہے کیا؟ تاریخ میں رقص کسی نے نہیں کیا، یہ طاہر القادری صاحب نے نئی چیز ایجاد کر لی ہے۔ آپ نے طاہر القادری پر اعتراض کرنا ہے، کوئی اور طریقہ ڈھونڈے۔ یہ اعتراض کر کے آپ انڈائریکٹ کس پر اعتراض کر رہے ہیں؟ عمل صحابہ پر۔ صحابہ نے سیدنا جعفر سے زیادہ ایماندار ہیں، سیدنا ابو بکر سے زیادہ یہ ایماندار ہو گئے۔ سیدہ عائشہ کو دکھانے کے لیے رسول اللہ خود لا رہے ہیں، اس کو بدر اور پتہ نہیں کیا خرافات منہ سے بولے جا رہے ہیں، پتہ بھی نہیں ہے کہ اس کے اوریجنل تو کہا جا رہا ہے کہ ان کی اپنی کوئی شریعت ہے، پتہ نہیں کیا کر رہے ہیں، اور یہ کون سا اسلام ہے، اور اسلام میں اس کا کوئی کانسیپٹ نہیں ہے، اس طرح کی باتیں ہیں۔ دیکھیں میں نے 3 ایونٹس آپ کو بتائے ہیں، آپ کسی بھی سیرت کی کتاب کو دیکھ لیں، آج کی کسی مولوی کی نہ لکھی ہو، آپ کسی بھی پرانی کتابوں کو جو ان میں سے دیکھیں، ان ڈیٹیلز کو، آپ کو یہ تینوں واقعات، سیدنا جعفر کا واپس آنا حبشہ سے، خیبر کے معاملے پر ملاقات ہونا، اور وہاں پہ سیدنا ابو جعفر کا رد عمل کیا رہا، جی ساری کتابوں نے اس کو نوٹ کیا۔ میں نے سیدنا ابو بکر کا تذکرہ آپ کو کیا، جی۔ جب تبوک کا معاملہ ہوا، رسول اللہ نے پوچھا ابو بکر اتنا سارا مال تو ویسے حجم میں کم تھا، لیکن چونکہ واقف تھے احوال سے، پوچھا ابو بکر گھر کے لیے کیا چھوڑا ہے؟ اب میں آپ کو مولویوں کی خباثت بتاتا ہوں، لوگوں کو یہ بات بری لگے گی، مرچی لگے گی۔ سیدنا ابو بکر کیا ارشاد فرماتے ہیں، عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ میں گھر میں اللہ اور اس کا رسول چھوڑ کے آیا ہوں۔ رسول اللہ تو سامنے بیٹھے ہیں، تو کہہ دیتے رسول اللہ کہ ابو بکر میں تو تمہارے سامنے بیٹھا ہوں، ایسے کلمے نہ کہو، اللہ تو ہر جگہ پر موجود ہے، ٹھیک ہے، رسول کہاں سے تمہارے گھر میں آ رہا ہے؟ رسول تو تمہارے سامنے بیٹھا ہے۔ تو سیدنا ابو بکر صدیق نے جب یہ جملہ کہا تو کیا رسول اللہ نے اس کے اوپر آبجیکشن کیا؟ آج بھی کوئی بھی کسی بھی مکتبہ فکر کا اس حدیث کو آلٹر کر دے، چینج کر دے، سیدنا ابو بکر کے اس جملے کو چینج کر دے۔ علامہ اقبال کی کتاب ہے صدیق، ایک نظم ہے پوری، وہ سارا کا سارا اسی کے اوپر ہے۔ تو یہ جو کہا آپ نے، اس کے اوپر پھر آپ کو سیدنا جبرائیل امین کا سلام پہنچا اللہ کی طرف سے، اور اس خوشی میں آ کے وہ کہتے ہیں میں اپنے رب سے راضی ہوں، میں اپنے رب سے راضی، اور یہ کہتے جا رہے تھے اور رقص کرتے جا رہے تھے۔ کس کتاب نے یہ نہیں لیا؟ ائمہ کو کوئی اعتراض نہیں تھا، کسی نے اس کے اوپر آبجیکشن نہیں کیا، بزرگوں نے کوئی نہیں کیا، آج تک اس کے اوپر اس طرح شد موت کے ساتھ بات نہیں ہوئی۔ جس نے کہا بھی ہے اس نے سما کے آداب کا تذکرہ کیا کہ سما کے آداب کیا ہیں۔ یہ تو وہ بھی ذرا اب موضوع چل رہا ہے، تو اس آداب کیا ہیں؟ کیونکہ سارے لوگ یہ دیکھیں گے ایسا ہونا ہی نہیں چاہیے، بندہ کو اٹھنا ہی نہیں چاہیے اور بیٹھ کے سننا چاہیے، اس طرح کی جو بات ہوتی ہے۔ دیکھیں اس کے اندر کلام جو ہے وہ اچھا ہونا چاہیے، کفریہ کلمات نہیں ہونے چاہیے۔ جو بھی وہ شاعری کا کلام ہے وہ اللہ رب العزت کی ربوبیت، اس کی الوہیت کی خلاف ورزی نہیں ہونی چاہیے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اگر وہ قصیدہ اور نعت کی صورت پڑھی جا رہی ہے تو آپ کی شیان شان ہونا چاہیے، اس کے اندر کوئی تنقیص کا پہلو نہیں نکلنا چاہیے۔ ایک تو اس ٹیکسٹ کی میں بات کر رہا ہوں جو ورڈنگ کہی جا رہی ہے وہ سینسیبل ہونی چاہیے، جو شریعت کے جو مسلمہ ضابطے ہیں، اصول ہیں، اور ہمارے صحابہ ہیں، تابعین ہیں، تبع تابعین ہیں، ان کے اعتبار سے خالی نہیں ہونا چاہیے۔ کوئی ایسی سوچ فکر نہیں ہونی چاہیے جو ان کے ساتھ متصادم ہو۔
ٹھیک. اچھا دوسرا جو بات ہے وہ جو لوگ سامعین ہیں، سامعین کو جو ہے وہ باقاعدہ ایک سینس، یہ نہیں ہے کہ کوئی آیا وجد میں اور کپڑے اتار دیے اس نے جی اور وہ بے لباس ہو جائے، یہ کوئی بات نہیں ہے. ہاں ٹھیک ہے، کوئی جملہ آپ کو، میں آپ کو شعر سناتا ہوں یا آپ شعر سناتے ہیں، میں کہتا ہوں واہ واہ کیا بات ہے جی، تو یہ قدرتی بات ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کچھ شعر، کچھ جملے ایسے ہوتے ہیں، کچھ کلام ایسے ہوتے ہیں جو جادو ہوتے ہیں. جب یہ کفار مکہ قرآن کو سنتے تھے وہ کنفیوز تھے، وہ کہتے یار یہ جادو ہے، یہ کیا ہے؟ کلمے کے اندر، جملے کے اندر، قرآن مجید کے کلام کے اندر، کلام الہی کے اندر اس طرح سحر تھا، جو سنتا تھا وہ سنتا ہی رہ جاتا تھا. تو یہ کہنا کہ ایسا کوئی کلمہ نہیں ہے جی آرام سے سنیں بیٹھ کے، آپ کے اوپر کوئی کیفیتی وارد نہ ہو، یہ کیسے بات ہے؟ میں آپ کو بات کر رہا ہوں اور آپ کے اوپر میں گالی دیتا ہوں، لال ہو جائیں گے. ایسا کیسا ہو سکتا ہے کہ کلمہ کہوں اس پہ اثرات نہ مرتب ہوں؟ تو وہ جو قوالیوں کے اندر کلام پڑھا جاتا ہے، میں بے رحم کی بات کر رہا ہوں، کچھ ہیں جو غلط چیزیں ہیں جی. تو کون سا شعبہ ہے جو بچا ہوا ہے؟ ہر شعبے کے اندر بگاڑ ہے. آپ مجھے بتائیے، یہ جو علماء ہیں یہ سارے کے سارے بہت اچھا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن تھا ایز اٹ از لے کے چل رہے ہیں، اس میں بگاڑ نہیں ہے، ہمارے مدارس میں بگاڑ نہیں ہے. تو اگر قوالیوں کے اندر، سماع کے اندر بگاڑ آیا تو ہم مجموعی طور پر روبہ زوال ہیں، اس کے اندر بھی اصلاحات کی گنجائش ہے. تو ڈاکٹر قادری صاحب نے آپ خود بیٹھ کے یہ لوگوں کو کیا ہے کہ بھی قوالی کے یہ آداب ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کلام ہونا چاہیے، ان سے بڑھ کے کیا بات ہو سکتی ہے؟ رسول اللہ کے لیے تعریف کی جا رہی ہے. تو یہ میرا خیال ہے اس کے اندر جو لوگ کہہ رہے ہیں اس کی جہالت ہے، اور جہالت کی وجہ سے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم کچھ جو ام الکتب ہیں، جو بیسک بکس ہیں، ان کی خلاف ورزی تو نہیں کر رہے، صحابہ کے رویے کو نظر انداز تو نہیں کر رہے. صحیح. مسئلہ قادری صاحب کا نہیں ہے، مسئلہ پورے تاریخ کے ان بزرگوں کا ہے، اصحاب رسول کا رویہ ہے. آپ قادری صاحب کو اس ایشو پر پکڑیں گے تو پھر کوئی بھی نہیں بچے گا، کوئی بھی نہیں. اچھا اس کا مطلب ہمیں یہ نظر یہ آتا ہے کہ وہ پرسنل کوئی ایشو ہے جس کی وجہ سے وہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں، ان کو علمی کوئی اختلاف اس میں تو بظاہر نظر نہیں آتا. آپ کا مدرسہ اگر کسی خاص پارٹی کے فنڈ سے بنا ہوا ہے تو آپ قادری صاحب کو کیسے اچھا کہیں گے؟ لوگوں کے زندگیاں گزر گئی ایسے ہاتھ کی ہوئے، مسجدوں کی ٹائل، کیا مسجد نہیں بنی؟ آپ کا مسجد راتوں رات بن گئی، ماربل لگ گئے، واش رومز کے ٹیبز اچھے ہو گئے، ٹوائلٹس اچھے بن گئے، پھر بھی آپ ان کے لیے اگر نہیں بولیں گے تو کیسے نہیں بولیں گے؟ ہم تو دیکھتے جانور جن کو روٹی ڈالی جائے وہ خیال کرتے ہیں. یعنی بیہائنڈ دا سین کچھ اور ہے، رخ کچھ اور ہے. یعنی ہم جو دوسرا رخ لوگوں کو بتانا چاہ رہے ہیں وہ یہی ہے کہ ڈاکٹر صاحب کی ذات کو ہی اتنا ٹارگٹ کیوں کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا میسج بڑا کلیئر ہے، لوگوں کو نظر آ رہا ہے کہ جی وہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں. اور ان کا ایک بات دیکھیں، ان میں سے کسی ایک کی بھی ڈسپینسری ہے پبلک کے لیے، کسی ایک کا بھی اسکول ہے پبلک کے لیے نان پروفیٹیبل؟ قادری صاحب پر بات کرتے ہیں، دو دفعہ تین دفعہ حکومتیں کر لیں. وہ میں بہت بڑے کالم نگار نے یہ جملہ لکھا ہوا ہے اور میں ان کا نام لیے بغیر پھر یہاں یہ کہوں گا کہ وہ کہتے تھے کہ ڈاکٹر صاحب کہاں تھے سیلاب اور زلزلوں میں، کہاں تھے. تو اس پر بہرحال ہم نے بڑا وہ جو جہاں سے ان کو، مجھے پتا ہے وہ جہاں سے ان کو فنڈ آتے ہیں نا، وہ اینک اتارے ان کو نظر آئے گا سلام مکان منہاج القرآن ویلفیئر سوسائٹی کو آپ یوٹیوب پہ دیکھیں، یوٹیوب تو قادری صاحب نے نہیں بنائی، اس کے اوپر دیکھیں کہاں کہاں منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن نہیں ہے. جی بالکل صحیح. یہ ہم جب ریسرچ ورک کرتے ہم نے جسٹ منہاج ویلفیئر فاؤنڈیشن لکھا ہے تو اتنی وہ اس کی ویڈیوز کھل گئی اور ساری موجود ہیں، اور وہ کوئی ایسا کسی ایک تنظیم کا بھی آغوش ہے یتیم بچوں کے لیے. پاکستان میں ایک قیامت گزر گئی 2005 کے زلزلے میں، کس نے یتیموں کے لیے کیا؟ وقتی طور پہ بیان بازیاں ہوئی، کتنے لوگ ہیں ان مولویوں میں جو فنڈ کھا گئے؟ جی کتنے لوگ ہیں جو گئے خیمے ان بچوں کے لیے، ان فیملیز کے لیے خیمے اپنے لے گئے، برتن ان کے لیے وہ اپنے لے گئے، منرل واٹر تک اٹھا کے لے گئے. میں نے وہ 2010 کا دیکھ رہا، 2010 میں جو اعتکاف ہوتا وہ ڈاکٹر صاحب نے منسوخ کر دیا تھا کہ سیلاب زدگان کی خدمت کے لیے لوگ جائیں. اعتکاف نہیں کیا تھا، جو سالانہ ایک روٹین ہے، کوئی 90s سے چلی آ رہی ہے روٹین ڈاکٹر صاحب، یعنی منہاج القرآن کی جو اجتماعی اعتکاف ہوتا ہے، جو شہر اعتکاف. میں پڑھ رہا تھا جب، کیونکہ ظاہر ہے جب ہم نے آپ کو کوئی اچھا نہیں لگتا تو وہ کہتے ہیں آٹا گوندتے ہوئے ہلتی کیوں ہے. جب ساس کو بہو اچھی ہی نہیں لگتی تو اس کا آٹا گوندنا بھی برا لگتا ہے. تو یہ اصل میں اندر بغض ہے، اندر دل سیاہ ہوا ہے. تو اس لیے اب ظاہر ہے ہر بندے کو ریپلیس ہونا پڑے گا، ری لوکیٹ ہونا پڑے گا. اگر قادری صاحب اپنے ایجنڈے میں کامیاب ہوتے ہیں، اس انقلاب کے اوپر وہ کامیاب ہوتے ہیں، تو ہر جگہ ہر دکان بند ہو جائے گی. یہ جو نام نہاد قسم کے صاحبزادگان پیسے بٹورتے ہیں وہ دکانیں بند ہو جائیں گی. جو مولوی ہیں جو چندوں پہ چل رہے ہیں ان کی دکانیں بند ہو جائیں گی. بالکل صحیح. اچھا یہ تو لسٹ تو اتنی بڑی ہے کہ ہم اس کو ظاہر ایک پروگرام میں تو نہیں کر سکتے، اور اس کو ہم جاری رکھیں گے. اور ہم یہ چاہیں گے کہ ڈاکٹر طاہر القادری صاحب کا جو ریئل رخ ہے، یہ جو ہمارے پروگرام کی تھیم بھی ہے کہ ہم لوگوں کو دوسرا رخ بتا رہے ہیں کہ ایک تو جو وہ بظاہر ہے جو جنرلی میڈیا پر بیان بازی سے ہو رہا ہے، مگر ایک ریسرچ ورک کے ساتھ ہم بتا تو سکیں
لوگوں کو ایک صحیح صورتحال بتا سکیں. یہ جتنے لوگوں نے اعتراض کیا نا, ایک ایک پیکٹ ان کے گھر میں بھجوا دیں, اگلے دن پروگرام ان کے حق میں ہو جائے گا. یہ المیہ ہے بہرحال, اگر ایسا ہی ہے اور یہ ایسا ہونا, بہرحال ہم اس پر افسوس کا اظہار کر سکتے ہیں. اور کیا کر سکتے ہیں کہ لوگوں کے لیے جسٹ یہ بزنس ہے اور ایک شخص کی زندگی ہے جو عوام کو اس موجودہ نظام سے نجات دلانا چاہ رہا ہے. تو بہرحال دانش صاحب ہم اس کو جاری رکھیں گے. ناظرین, آج ہم نے پروگرام میں کچھ اعتراضات کو ڈسکس کیا ہے اور ہمیں اس پہ ظاہر ہے ایک پروگرام نہیں, کئی پروگرام ہمیں اس پہ کرنے پڑیں گے. اور بعض بہت سیریس نوعیت کے اعتراضات ہیں جن کو ہمیں ڈسکس کرتے ہوئے بہت ڈر بھی لگتا ہے کہ مذہبی حوالے سے بڑے نازک مرحلے میں داخل ہو جاتے ہیں, مگر لوگوں نے اس پر بھی زبان کھولتے ہوئے بہت کوئی احتیاط نہیں کی. بہرحال ہم اس پہ ڈسکس کریں گے اور اس پر ہم جاری رکھیں گے اپنے پروگرام کو. اس وقت اجازت دیجیے, اللہ حافظ.